بار بار حدیث پیش کر چکا ہوں میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحرم ابن آدم ویشب فیہ اثنتان الحرص علی المال وطول الامل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جیسے جیسے سے بوڑھا ہوتا ہے، عمر بڑھتی ہے، دو چیزیں اس میں جوان ہوتی چلی جاتی ہیں۔ کیا مطلب؟ طاقت پکڑتی ہیں دو چیزیں۔ جسم جیسے جیسے کمزور ہو رہا ہے نا عمر بڑھنے سے، دو چاہتیں اس میں کمزور ہونے کے بجائے جوان ہو رہی ہیں۔ ایک لمبی لمبی امیدیں، دوسرا حرص، لالچ، مال کی ہوس، یہ کم ہونے کے بجائے بولو بڑھتی ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ انسان جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا دو چیزیں، دو برائیاں جوان ہوتی ہیں۔ جوان وہی چیز ہوتی ہے جو پہلے پیدا ہو چکی ہو۔ اس حدیث کا صاف مطلب ہے کہ جوانی میں اگر ان دو چیزوں کو ختم کر دیا، برائیوں کو، تو پھر بڑھاپے میں یہ دو چیزیں جوان نہیں ہوتی۔ جب ہیں ہی نہیں تو جوان کہاں سے ہوں گی؟ اور اگر جوانی میں ان دو برائیوں کو آپ نے ختم نہیں کیا تو اس امید پہ مت رہنا کہ جب بوڑھا ہو جاؤں گا تو یہ دو برائیاں مجھ سے ختم ہو جائیں گی۔ نہ 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 نہ، بڑھاپے میں یہ بڑھیں گی۔ نہیں سمجھ میں آ رہی یار، بہت مشکل ہو گیا سمجھانا۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ لوگ کیا کرتے ہیں، جوانی میں پلان بنا رہے ہوتے ہیں، موت کی تیاری نہیں کرتے نا۔ یہ پروجیکٹ، یہ پروجیکٹ، یہ پروجیکٹ، پیسوں کی ہرس، لالچ، یہاں سے گھسیٹو، میرا بحریہ ٹاؤن میں اس کے 2 پلاٹ، میرے 3 ہونے چاہیے۔ یہ شوق ہوتے ہیں نا جوانی کے، اس کی 2 شادیاں، میری 3 ہونی چاہیے، اس کی 3 تو میری 4 ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہوتا شوق، یہ جتنا بھی ڈال لو یہ پیدا نہیں ہو رہا۔ اس میں بڑے ڈھیٹ ہیں۔ جو شوق ہونا چاہیے، یہ تو اس کی کثرت تو پیغمبروں کی سنت ہے نا، یہ والا نہیں پیدا ہو رہا۔ بس پلاٹوں پہ خرچ کر رہے ہیں، جہاں پیسہ آئے گا گاڑی خرید لیں گے۔ ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں سب سے قیمتی سرمایہ نیک عورت ہے، اس پہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کہہ رہے نہیں، ایک اور گھر بنا لو، ایک اور گاڑی خرید لو، چلو وہ آپ کی ٹینشن ہے، آپ جو مرضی کریں۔ تو پھر میرا بیان کا رخ چینج ہو جاتا ہے۔ تو 2 برائیاں، جوان آدمی کیا کرتا ہے، بحریہ ٹاؤن میں 2 پلاٹ ہونے چاہیے، اس کے پاس اس کے 1 کروڑ روپے کماتا ہے تو میں 2 کروڑ روپے کماؤں۔ اس کو جب موت یاد دلائی جائے کہ ابے تھوڑے دنوں میں مر جائے گا، قبر، جب تو پلاٹ خریدتا ہے تو قبرستان بھی تو جا کے دیکھا کرنا، قبرستان بھی تو جا کے دیکھ، تھوڑے دنوں میں وہاں جائے گا۔ تو شیطان اسے کیا کہتا ہے، بھائی تھوڑے دنوں میں کون آ رہا ہے، ابھی تو میں 30 سال کا ہوں، ابھی تو میں 35 سال کا ہوں، ابھی تو میں 25 سال کا ہوں، ابھی تو بڑا ٹائم ہے، ابھی تو میں ابا بنوں گا، پھر دادا بنوں گا، نانا بنوں گا، پھر بچے بڑے ہوں گے، بہت ٹائم ہے۔ تو وہ دنیا کی یہ ہوس جوانی میں ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب میری ایج زیادہ ہوگی، بال سفید ہوں گے، کمر جھک جائے گی، کڈنی کا پرابلم، ہارٹ کا پرابلم شروع ہوگا، تو مجھے خود ہی اس دنیا سے رغبت ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، پھر قبر کی بھی تیاری کر لیں گے، پھر یہ بزنس میں، کاروبار میں دل کو اٹکانے کی کوشش نہیں کریں گے، پھر بحریہ ٹاؤن گیا تیل لینے، پھر جا کے قبرستان دیکھ لیا کریں گے۔ تو حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کی خوش فہمی ہے، ایسا ہونے والا نہیں ہے، یہ دماغ سے نکال دو۔ جیسے جیسے عمر بڑھے گی نا، یہ لالچ اور طول الامل، لمبی امیدیں، لمبی امیدیں کا کیا مطلب، میں بھی نہیں مروں گا، یہ امیدیں کم نہیں ہوں گی بلکہ بڑھیں گی۔
اور پیسوں کی جو محبت ابھی آپ کے دل میں ہے یہ کم نہیں ہوگی, یہ محبت اور زیادہ بڑھے گی. میں کمال ہے نبوت کے علوم پر, ہم نے اپنی زندگی میں جو بوڑھے ہیں نا جنہوں نے جوانی میں لالچ ختم نہیں کی, بالکل 100% اس حدیث کے مطابق ان کو پایا ہے, بالکل 100% میں نے اپنی زندگی میں. ہم نے دونوں طرح کے بوڑھے دیکھے ہیں, سخی بھی اور کنجوس بھی. اچھا پہلے تو میں حدیث کی تشریح ذرا مکمل کر دوں, پھر مثالوں سے بات سمجھاؤں گا. حدیث میں جب بھی یہ آتا ہے نا کہ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں یا 3 چیزیں, تو یاد رکھو حدیث میں وہ عدد مقصود نہیں ہوتا. یہاں سے بہت سے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں. میری ایک اہل حدیث عالم سے بحث ہوئی, وہ ایصال ثواب کے منکر نہ, کہ میت کے لیے آپ کوئی نیکی کر کے اس کو ثواب نہیں پہنچا سکتے. میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہنے لگے حدیث میں آتا ہے 3 چیزوں کا ثواب ملتا ہے, صدقہ جاریہ, جو اولاد آپ کے لیے دعا کرے, اور علم ينتفع به, وہ علم جو آپ چھوڑ کے جائیں. 3 ہیں, چوتھی کوئی نہیں ہے. بھائی حدیث میں جب بھی یہ آتا ہے نا یہ 3 کا عدد, یہ 4 کا عدد, تو اس پر امت کا اجماع ہے کہ اس سے وہ عدد میں محصور نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ یہ 3 تو ہیں, جو بھی اس معنی کی ہوں گی وہ سب اسی میں داخل ہیں. جیسے حدیث میں آتا ہے, ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنی والدہ کے لیے صدقہ کرنا چاہتا ہوں, کیا ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں. اب یہ نہیں کہ صرف صدقے میں ہی انحصار ہے, صدقہ تو ایک نیکی ہے. اس حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے کہ نیکی جیسے اپنے لیے کی جاتی ہے, اپنے کسی مرحوم کے لیے بھی کی جاتی ہے, کی جا سکتی ہے. آپ صدقے کے لفظ کو پکڑ کے بیٹھ گئے کہ صدقہ ہے تو باقی نہیں ہے, تو صدقے میں کون سی ایسی خاص بات ہے؟ اصل میں تو حدیث میں اصول اور ضابطہ بیان کر دیا جزیات کے ضمن میں. قرآن و سنت کی عادت ہے کہ جزیہ بیان کر کے لا بیان کیا جاتا ہے. جیسے قرآن کہہ رہا ہے ماں باپ کو اف نہ کرو, تو یہ ایک جزیہ ہے, لیکن اس کے ضمن میں ایک لا بیان کر دیا کہ تکلیف نہ پہنچاؤ, کیونکہ اف کہنا بھی کیا ہے؟ تکلیف ہے. تو بیسک تکلیف پہنچانا ہے. اف کا لفظ یہ اصل مقصد نہیں ہے. اسی وجہ سے ہماری نظر میں جو راجح قول ہے دلیل کے لحاظ سے وہ یہی ہے کہ ایصال ثواب صدقہ کر کے بھی کیا جا سکتا ہے اور کسی بھی نیکی کے ذریعے کیا جا سکتا ہے. یہاں پر پھر ایک اعتراض ہوتا ہے, یہ اعتراض کا جواب دے کے پھر آتا ہوں اصل, کیونکہ پھر لوگ شارٹ کلپ بنا کے آدھی چیز چلاتے ہیں. اعتراض یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام سے ثابت کیوں نہیں ہے کہ کسی نے قرآن پڑھ کے ثواب پہنچایا ہو. سمجھتے ہیں؟ نہیں آ رہی سمجھ میں. ہمارے یہاں اہل حدیث حضرات اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ پھر صحابہ نے ایصال ثواب کیوں نہیں کیا. اس کا جواب یہ ہے کہ ایصال ثواب نام ہے اس نیت کے ساتھ نیکی کرنا کہ یہ ثواب کس کو پہنچے؟ مرحوم کو پہنچے. یہ نیت ہے امر باطن. ہمارے سامنے صحابی کی نیکی تو آئے گی, ان کا دل کا ارادہ ہمارے سامنے نہیں آئے گا. جیسے ایک صحیح حدیث تو آ گئی ہمارے سامنے کہ صحابی نے نبی سے پوچھا کہ میں صدقہ کر رہا ہوں, نیت کیا ہے؟ والدہ مرحوم یا والد مرحوم کے لیے کنواں بنا رہا ہوں. اب باقی جس صحابی نے اپنے کسی مرحوم کے لیے کیا کیا وہ تو ان کے دل کی حالت تھی نا, ہمارے سامنے تو وہ عمل آئے گا, دل کی نیت تھوڑی ہمارے سامنے آئے گی. ہاں اجتماعی سطح پہ کسی نے مرحوم کے لیے کچھ کیا ہوتا وہ پھر چھپنے والا کام نہیں تھا, وہ نقل ہوتا, اور ایسی کوئی حدیث نقل نہیں ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں اجتماعی سطح پہ ایصال ثواب ناجائز ہے, بدعت ہے. نہیں آئی بات میرا خیال. اخپل طریقے سے انفرادی طور پر آپ کوئی نیکی کریں مرحوم کے لیے ٹھیک ہے, لوگوں کو جمع کر کے کریں یہ عمل کیا بن جائے گا؟ بدعت. کیونکہ اگر جمع کر کے کرنا جائز ہوتا تو پھر یقیناً صحابہ سے ثابت ہوتا, پھر یہ عمل چھپنے والا تھا نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ آپ اگر چھپ کے یعنی قرآن خوانی میت کے ایصال ثواب کے لیے ہم اس عمل کو بدعت سمجھتے ہیں, کیونکہ یہ ثابت نہیں ہے. حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا تو حضرت عمر نے کوئی
پبلک کو بلایا کہ آ جاؤ ہمارے یہاں قرآن خوانی ہو رہی ہے, تمبو لگا ہوا, بھائی آ جاؤ. اپنے طور پر اخپل طریقے سے بیٹھ کے پڑھو بھائی, اخپل طریقے سے میت کے لیے کوئی بھی صورت پڑھ لو, کوئی بھی نیکی کر لو. بہتر تو یہی ہے کہ صدقہ کو فوکس کرو, جو حدیث میں منصوص ہے, جس کا حدیث میں صراحتاً ذکر ہے, تو سب سے افضل تو یہی ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے صحابی نے پوچھا میں کنواں بنانا چاہتا ہوں. اب آپ کہیں کہ کنواں بنانا تو جائز ہے, مسجد بنانا جائز نہیں ہے, کیونکہ حدیث میں مسجد کا ذکر نہیں ہے. تو بھائی کنواں بھی ایک نیکی ہے, مسجد بھی ایک نیکی ہے. تو جیسے کنواں بنانا جائز ہے تو سڑکیں بنانا بھی جائز ہے, مسجد بنانا بھی جائز ہے, سرائخ بنانا بھی جائز ہے, سبیل بنانا بھی جائز ہے. تو ایسے صدقے کے علاوہ بھی نیکی کیا ہے, جائز ہے. تو خیر یہ تو درمیان میں ایک مسئلہ آ گیا جو اصل موضوع میں لے کے چل رہا تھا, اب ہم اس کی طرف آتے ہیں. تو میں یہ کر رہا تھا, یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ 2 برائیاں ایسی ہیں کہ جوانی میں اگر آپ نے ان کو ختم نہیں کیا تو بڑھاپے میں وہ برائیاں کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہیں. تو اس سے مراد صرف 2 برائیاں نہیں ہیں, یہ 2 تو مثال بیان کی گئی ہے. مطلب یہ کہ انسان میں جتنی خواہشات ہیں, اگر جوانی میں ان خواہشات کو ختم نہیں کیا تو بڑھاپے میں وہ خواہشات کم نہیں ہوں گی بلکہ اور زیادہ بڑھ جائیں گی. لوگ کہتے ہیں بڑھاپے میں تو انسان کمزور ہو جاتا ہے تو خواہشات بڑھیں گی کیسے؟ او بھائی, خواہش کو پورا کرنے کی طاقت ہونا الگ چیز ہے, خواہش کا جذبہ پیدا ہونا الگ چیز ہے. طاقت نہیں ہوگی. ایک آدمی کا دل چاہتا ہے کہ میں 2 پراٹھے کھا جاؤں, لیکن 2 نوالے کھا کے پیٹ خراب ہو جاتا ہے. جذبہ تو ہے 2 پراٹھوں کا, پاور ایک پراٹھا ہضم کرنے کی بھی نہیں ہے. تو پاور ہونا الگ چیز ہے, کیونکہ پراٹھے پر جب لوگ بیان سنتے ہیں تو ان کا دل چاہتا ہے کھانے کا. اور ویسے بھی روزہ ہے, اچھا بھی لگ رہا ہے منہ سے پراٹھا بولتے ہوئے ملائی کے ساتھ. آج میں نے قدیر بھائی سے پوچھا فجر کی نماز کے بعد کہ سحری میں کیا کھایا, انہوں نے کہا ملائی سے پراٹھا. میں نے کہا یار میرا دل خراب کر دیا آپ نے. دودھ کی جو بلائی ہوتی ہے نا گرم, فریج کی رکھی ہوئی نہیں, فریج والی نہیں, دودھ سے جو گرم گرم ملائی نکلتی ہے اس میں تھوڑی سی چینی ڈال دیں. ڈاکٹر منع کرتے ہیں چینی نہ ڈالیں, آپ ڈال دیں, صحیح ہے نا. بہت زیادہ ڈاکٹروں کو فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے. بس ایک چیز کا خیال کیا کرو کہ اتنا مت کھاؤ کہ وزن بڑھنا شروع ہو جائے. بس جب وزن بڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب پھر میٹھے پہ تھوڑا کنٹرول کرو. وزن نہیں بڑھ رہا, کنٹرول میں ہے. اور کنٹرول میں صرف اس سے نہیں ہوتا کہ نہیں کھاؤ, بھائی اچھا کھاؤ, اللہ کے بندو, اللہ نے نعمتیں دی ہیں یار. خربوزے کھا رہے ہیں اس میں افطاری میں, پکوڑے چھوڑ کے. افطاری میں بھی خربوزے ہی سے افطار کرنا ہے. افطاری میں تو آدمی کا سموسے پکوڑوں پہ دل کرتا ہے کہ پھوڑ دے اس کو بیٹھ کے, مزہ ہی اسی کا ہے. تو اتنا زیادہ بھی نہ مسلط کرو. ہاں تھوڑا اچھا کھاؤ لیکن کم کھاؤ, بہت زیادہ نہ پھوڑو. تو انہوں نے میرا دل وہ کر دیا آج صبح نا ملائی کا تذکرہ کر کے. تو میں نے ان سے بولا کہ کل 4:30 بجے ملائی پراٹھے کے ساتھ پہنچا دیں ہمارے. تو یہ کہہ رہے تھے کل 4:30 بجے انشاءاللہ. صبح سحری میں آپ ملائی کھائیں, مزہ نہ آئے ویسے اپنا ہی مزہ ہے. کریم نہ کھائیں, یہ جو بازاری ہے ڈبے کی کریم نہ کھائیں. اور جو وائٹ کڑھائی بناتے ہیں نا گوشت میں, اس میں بھی کریم نہ ڈلوایا کرو, زہر ہے. لوگ کیا کر رہے ہیں, ہوٹلوں میں جا کے کڑھائی بنواتے ہیں, اس کڑھائی میں کیا ڈالی جا رہی ہے آج کل, کریم. وہ کریم کی میں کبھی ترغیب نہیں دے رہا, وہ بہت نقصان دہ ہے. ہم نے اچھے جوان لوگوں کو وہ کڑھائی کھا کے ہارٹ پیشنٹ بنتے ہوئے دیکھا ہے. دیسی چیزوں کی بات الگ ہے, ملائی ہے, ٹھیک ہے نا. جو بلائی, اس کے ملائی بھی کہتے ہیں اس کو, ویسے تو بالائی ہے لیکن پیار سے ملائی بھی کہا جاتا ہے اس کو. بالائی کا مطلب جو اوپر آ جاتی ہے, بالا خانے ہوں گے نا جنت میں. تو وہ بڑی مزے کی ہوتی ہے اگر گرم دودھ کی ہو. خیر اچھا یہ میں اعلان کرتا ہوں. تو پتہ نہیں کیا ملائی کہاں سے آ گئی یار. تو میں یہ کر رہا تھا کہ 2 برائیاں, ہاں میں یہ کہہ رہا تھا وزن نہیں بڑھنے دو, بس کھاؤ لیکن وزن پہ کیا کرو. ہم نے مزدوروں کو دیکھا ہے کوئی بیماری نہیں ہوتی, صرف روٹی کھا رہے ہوتے ہیں, صرف روٹی. وہ اتنے غریب بھی دیکھے ہم نے کہ سالن نہیں ہے ان کے پاس, صرف روٹی.
پھر بھی فٹ فاٹ ہیں, صحت مند ہیں, نہ کوئی کڈنی کا پرابلم, نہ کوئی شوگر کا پرابلم, پیٹ بھی کمر سے چپکا ہوا ہے, ایسی فٹنس, آدمی حیران ہو جائے. تو محنت کرے نا انسان, چلے پھرے, خوش رہے, تو یہ زیادہ سب سے اچھا صحت بنانے کا یہ نسخہ. اور خوش رہنے کے لیے ضروری ہے کہ دنیا کی محبت ختم کرے. جس کے دل میں دنیا کی ہوس ہے وہ خوش رہنے کے علاوہ دنیا کا ہر کام کر سکتا ہے. سمجھتے ہو, جب وہ دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھے گا تو پاگل ہوتا رہے گا. ابے اس کے پاس پلاٹ آ گیا, ابے اس کے پاس گاڑی آ گئی, ابے اس کا امریکہ کا ویزا لگ گیا, ہم یہاں ٹھیلے بیچ رہے, ابے یہ سیدھا سیدھا بولو بھائی, بھاڑ میں جائے. جب بحریہ ٹاؤن کے مالک کا جنازہ اٹھے گا تو میرے دوست نے 2 پلاٹ لے لیے تو کون سا تیر مار دیا؟ جو اونر ہے وہ مر جائے گا. ختم بھائی. تھوڑے دنوں میں ٹماٹر بیچو, رکشا چلاؤ, لینڈ کروزر میں گھومو, یہ تھوڑے دن کے کھیل ہیں, اس کے بعد ختم. قارون جب اپنے خزانوں کے ساتھ مارکیٹ میں آیا نا, قرآن کہہ رہا ہے, قرآن نے تو مارکیٹ کا لفظ استعمال نہیں کیا, جب اپنے خزانوں کے ساتھ قارون مارکیٹ میں آیا ایک دفعہ پورے جاہو جلال کے ساتھ, پبلک نے جب اس کا پروٹوکول دیکھا اور خزانے دیکھے, اس کا لباس, جب بڑا آدمی جا رہا ہوتا ہے نا بڑی عزت دی جاتی ہے, تو بے وقوف لوگ رالیں ٹپکانا شروع کرتے ہیں, یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. احمقوں اور بے وقوفوں نے کہا ہائے کاش ہمارے پاس بھی ایسی دولت ہوتی جیسی قارون کے پاس. کیا پروٹوکول ہے بھائی اس کا. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ علم والوں نے کہا ویلکم, برباد ہو جاؤ, تمہارا ناس ہو جائے. جب انسان بہت ہی الٹی بات کرتا ہے تو آدمی کہتا ہے تیرا ناس ہو, تو برباد ہو جائے, کہ بیکار باتیں کر رہا ہے بیٹھ کے. کیا کہنے لگے؟ ویلکم, تباہ ہو جاؤ. یہ ویلکم نہیں ہے, کیونکہ ایک جگہ کہیں ہم عربی گرامر پڑھ رہے تھے تو پرانے زمانے میں جب متحدہ حقیقی بنی تھی نا, وہ 90s کی بات ہے, تو ایک جگہ لکھا تھا ویلکم آفاق احمد. تو ہم عربی گرامر پڑھ رہے تھے, میں اس کو پڑھ رہا ہوں ویلکم آفاق احمد. اب ویلکم کا معنی تو بددعا ہے کہ تم تباہ ہو جاؤ. تو میں حیران ہوں کہ انہوں نے اپنے قائد کو گالی کیوں دی ہوئی ہے. میں وہاں کھڑا ہوا سوچ رہا ہوں کہ اپنا قائد بھی متحدہ حقیقی بنی تھی نا, تو وہ قائد بھی مانتے ہو آفاق احمد کو, اور تم کہہ رہے ہو اور گالی بھی دے رہے ہو, تم تباہ ہو جاؤ. پھر کسی نے بتایا بھائی یہ ویلکم نہیں ہے, یہ ویلکم ہے. تو پھر ایک عربی ان دنوں میں آئے ہوئے تھے, وہ کہنے لگے لی سبیلی ہی چوک کدھر ہے. لسبیلا چوک کو کہہ رہے تھے لی سبیلی ہی چوک. وہ کہہ رہے تھے یہ لی سبیلی ہی چوک کدھر ہے. تو عرب اس طرح کی غلطیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو خیر, تو قارون کے خزانوں کو دیکھ کر بے وقوف لوگ کیا کہنے لگے؟ یا لیت لنا, ہائے ہائے ہائے, کاش ہمارے پاس بھی ایسا جاہو جلال ہو, ایسی گاڑیاں, ایسی سواریاں ہوتی. تو اللہ فرماتے ہیں جو علم والے لوگ تھے انہوں نے کیا کہا؟ ویلکم, تمہارا ناس ہو, برباد ہو جاؤ تم. کیسی باتیں کر رہے ہو بے وقوفوں والی. ثواب اللہ خیرون, اللہ جو نیک عمل پہ بدلہ دے گا وہ اس سے کئی گنا بہتر ہے. تو کبھی تمہاری رالیں کسی نیک عمل کو دیکھ کے تو ٹپکی نہیں ہے کہ وہ روزے رکھ رہا ہے, وہ صدقہ کر رہا ہے, تو رال ٹپکے یار کتنا کما رہا ہے. یہ ٹپک کس پہ رالیں رہی ہیں؟ جو عیاشی کر رہا ہے. تو یہ عیاشی تو تھوڑے دنوں میں ختم ہونے والی ہے. اور قارون اب مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کہاں گیا اس کا جاہو جلال؟ تو قبر بھی نہیں ملتی, قبر بھی نہیں ہے, زمین میں دھسا دیا اللہ نے, ایسا دھسایا حدیث میں آتا ہے قیامت تک دھستا ہی رہے گا. موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا زکوٰۃ دے, اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے, تو جیسے اللہ نے تجھے دولت دے کے احسان کیا, تو اللہ کی مخلوق پہ احسان کر, تو بھی مخلوق پہ خوب خرچ کر. تو کہنے لگا یہ میرا کمال ہے جو میں نے پیسہ کمایا ہے, مائنڈ میرا کیا تھا. آج بعض مالدار لوگ کہہ رہے ہیں نا میرا مائنڈ, میری لک ہے اور میری, او بھائی آپ کا کچھ نہیں ہے. جس کے لیے اللہ رزق کے دروازے کھولنا چاہے کھول دیتا ہے. ہم نے بڑے بڑے فنٹر دیکھے ہیں, وہ بیچارے ٹماٹر ہی بیچتے رہتے ہیں ساری زندگی, حالانکہ مائنڈ ان کا بہت ہوتا ہے. اور بڑے بڑے بے وقوف لوگ دیکھیں جن کے پاس نوٹ گننے کی فرصت نہیں ہے. تبھی امام شافعی نے کہا ہے نا, ایک شعر امام شافعی کی طرف منسوب ہے واللہ عالم, کہ اگر عقل کی بیس پر لوگوں کے پاس پیسہ آتا تو غریب تو بیچارے بھوکے مر جاتے. نہیں سوری, بے وقوف بیچارے بھوکے مر جاتے اگر عقل کی بیس پہ پیسہ ملتا. تو میں اکثر اس پہ ایک واقعہ بھی سناتا ہوں, میں جلدی سنا کے آگے چلتے ہیں. ایک مالدار آدمی, ہمارے حضرت یہ واقعہ سنایا کرتے تھے پرانے زمانے کا, ایک بہت مالدار آدمی تھا,
غریب تھا، سوری ایک بڑا عقل مند آدمی تھا غریب، مجھے بھی روزہ لگ رہا ہے آج نا. ایک بڑا عقل مند آدمی تھا مگر تھا کیا؟ غریب. اکثر ایسا ہی ہوتا ہے عقل مندوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، لیکن یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے. مالدار بولیں گے مفتی صاحب ہمیں بیوقوف کہہ رہے ہیں. تو اس نے دیکھا کہ ایک آدمی بڑا مالدار تجارت کا سامان لے کے جا رہا ہے، بیوقوف اتنا ہے کہ اونٹ کے ایک طرف چاول کی یا جو بھی امپورٹ کر رہا ہوگا جو بھی چیز، اس کی بوریاں لادی ہوئی ہیں، اور بیلنس برابر کرنے کے لیے اونٹ کے دوسرے طرف ریت کے بورے رکھے ہوئے ہیں تاکہ بیلنس کیا ہو جائے. 10 بوریاں چاول کی یہاں ہیں تو وزن برابر کرنے کے لیے 10 بوریاں ریت کی ادھر. اس امیر آدمی نے لفٹ مانگی اس غریب سے، وہی نا روزہ لگ رہا ہے. اس عقل مند آدمی نے لفٹ مانگی اس بے وقوف سے، کیونکہ یہ عقل مند غریب تھا. تو اس بے وقوف نے اس کو لفٹ دے دی کہ چل تو میرے ساتھ اونٹ پہ بیٹھ جا. اب اس عقل مند نے اس بے وقوف مالدار سے پوچھا کہ یہ ان بوریوں میں کیا ہے جو رائٹ سائڈ پہ. اس نے کہا بھائی چاول ہے یا آٹا ہے یا جو بھی تھا. کہا یہ لیفٹ پہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ ریت ہے. تو کہا تو ریت کا بزنس کرتا ہے؟ کہہ رہے نہیں، یہ بیلنس برابر کرنے کے لیے. اس عقل مند نے اس سے کہا کہ ابے بے وقوف آدمی، 10 بوریاں اگر یہاں ہیں تو 5 بوریاں ادھر کر دے، اس سے بیلنس کیا ہو جائے گا؟ اونٹ پہ تو نے بلا وجہ کا ڈبل لوڈ ڈالا ہوا ہے، اور یہ 10 بوریاں بھرنے میں کتنا ٹائم لگا ہوگا. تو بے وقوف آدمی تو یہ کر لینا کہ 5 یہاں کر دے اور 5 وہاں کر دے. اس نے کہا یار یہ تو بڑی لاجک کی بات کی ہے. اس نے نیچے اترا، اپنے مزدور کو جو بھی ہوگا اس کے ساتھ اس کو بولا بھائی بوریاں ہٹا، 5 چاول کی بوریاں یہاں کر دے اور 5 یہاں. اونٹ کی سپیڈ بھی تیز ہو گئی اور اونٹ کو بھی سکون کا سانس آیا، بڑا خوش. اب اس غریب آدمی سے اس بے وقوف نے انٹرویو لینا شروع کیا کہ تو کرتا کیا ہے. اس کا خیال تھا کہ یہ تو ارب پتی ہوگا جو اتنا عقل مند ہے، جس نے مجھے اتنے اچھے مشورے دیے. یہ خود کیا ہوگا؟ یعنی جب میرے جیسے بے وقوف کے پاس اتنا پیسہ ہے تو اس عقل مند کے پاس تو اس کی تو ملیں چلتی ہوں گی نا. تو اس سے پوچھا تو کرتا کیا ہے؟ اس نے کہا یار میں تو غریب آدمی ہوں، جس کام میں ہاتھ ڈالوں برباد. میرے پاس تو سواری بھی نہیں ہے، تبھی تو میں نے تجھ سے لفٹ مانگی ہے. اس نے کہا اتر نیچے. نیچے اتر، اونٹ کو واپس گھمایا، 5 بوریاں دوبارہ ادھر کی اور ریت کی بوریاں دوبارہ بیلنس برابر کرنے کے لیے ادھر ڈال. بولا تیری عقل کی وجہ سے تیرے پاس جب 1 کوڑی روپیہ نہیں ہے تو میں بے وقوف تجھ عقل مند سے 1000 گنا بہتر. میں تیرے مشوروں پر عمل کروں گا نا، میں بھی تیرے جیسا بن جاؤں گا. مجھے اپنے اسٹائل سے چلنے دے جیسا چل رہا ہوں. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ؟ میں جیسے اپنے اسٹائل سے چل رہا ہوں مجھے چلنے دے. اگر تیرے مشورے پر عمل کیا نا تو میں بھی تیرے جیسا غریب ہو جاؤں گا. لو کان بالحیل الغنا لوجدتنی بنجوم اقطار السماء تعلقی. امام شافعی کا غالباً شعر ہے کہ اگر تم دیکھتے محنت سے پیسہ ملتا تو میں پیسے کی تلاش میں آسمان کے ستاروں تک پہنچ جاتا. ہم نے دیکھا ہے بعض لوگوں کا ایک شوق ہوتا ہے، شوقیہ کچھ چیزیں پالتے ہیں رکھتے ہیں، وہ شوق ان کا بزنس بن کے ان کو کروڑ پتی بنا دیتا ہے، حالانکہ انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوتا کہ اس شوق سے ہمیں کیا ملے گا؟ پیسہ. اگر وہ پلاننگ کر کے کرتے تو کچھ بھی نہیں آتا ہاتھ میں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ محنت نہ کریں. پہلے ہی ہمارے یہاں پوستی پن چل رہا ہے، اٹھتے نہیں ہیں، 12-1 بجے اٹھتے ہیں، ایک دکان پہ نہیں بیٹھتے. محنت تو کرنی ہے لیکن ملے گا اتنا جتنا اللہ نے مقدر کیا ہے. تو میں وہ عرض کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی ہے نا کہ 2 چیزیں جوان ہوتی ہیں تو وہ 2 برائیوں سے مراد صرف 2 نہیں ہیں، بلکہ جو بھی بری خواہشات ہیں بڑھاپے میں کم ہونے کے بجائے بڑھتی. اسی طرح اچھی خواہشات اگر جوانی میں اچھی عادتیں ہیں تو بڑھاپے میں وہ اچھی عادتیں کم ہونے کے بجائے
جوان ہوتے. اگر آپ کو جوانی میں اللہ سے محبت ہے, بڑھاپے میں یہ محبت اور زیادہ بڑھ جائے گی. جوانی میں دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہو, دل نہیں لگاتے, بڑھاپے میں بالکل لفٹ کرانا چھوڑ دو. ہم نے دونوں طرح کے بوڑھے دیکھے ہیں, سخی بھی اور کنجوس بھی. جو سخی ہوتے ہیں وہ بہت سخی ہوتے ہیں, کیونکہ وہ جوانی میں سخی ہوتے ہیں نا, تو یہ سخاوت بڑھاپے میں ان کی بہت زیادہ بولو بڑھ جاتی ہے. پھر وہ جاگیروں سے دل لگانا بالکل چھوڑ دیتے ہیں, بالکل چھوڑ دیتے ہیں. اور جو کنجوس ہوتے ہیں نا جوانی میں, بڑھاپے میں اللہ کی پناہ آدمی کانوں کو ہاتھ لگا, نوٹ نظر نہیں آ رہے ہوتے, ایسے ایسے گن رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, نظر نہیں آ رہا نوٹ, دیکھ رہے ہیں یار کم تو نہیں پڑ گیا, یوں 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 کر کے نا چیک کر رہے ہیں کہ اس میں اصلی ہے. ابے اب تو نقلی بھی ہے تو کیا کرنا ہے؟ اب تو اگر نقلی بھی ہے تو اپنے دانت نہیں ہے کھانے کے لیے, پیٹ میں آنت نہیں ہے کھانے کے لیے, چبانے کے لیے دانت نہیں, کھانے کے لیے آنت نہیں, تو اصلی نقلی کا رہ کیا گیا؟ شوگر کے آپ مریض ہیں, مٹھائی آپ نہیں کھا سکتے. اب تو آپ کو بچے پال رہے ہیں, اللہ اللہ کرو, مصلے پہ ٹائم گزارو اور نکل لو پتلی گلی سے. اللہ زندگی دے سارے بوڑھوں کو, لیکن اب تو یہ سوچ ہونی چاہیے نا. نہیں جناب, ایسے ایسے گر رہے ہوتے ہیں, اتنے لالچ, اتنی ہوس, اور ایسا پراپرٹی میں دل لگائیں گے, ادھر پلاٹ. ایک بوڑھے کا فون آیا میرے پاس, کی غیبت اس لیے نہیں, کسی کو کیا پتہ کس کی بات کر رہا ہوں, میرا خیال ہے 85 سال تو ان کی عمر ہوگی, اور 10 قسم کی بیماریاں. کہنے لگے, رو رہے تھے, میرے بیٹے کا کاروبار کا نقصان ہو گیا, گھر میں بڑے مسائل آ رہے ہیں, رزق کی تنگی ہے, میں بہت ٹینشن میں ہوں. میرا دل مجھے ترس آیا, میں ان کا مذاق نہیں اڑا رہا, مجھے ترس آیا. میں ان سے کہوں کہ حضرت آپ کی کیا رزق کی تنگی, آپ کی زندگی گزر چکی ہے, آپ نے ویسے ہی 2 پاپے صبح چائے میں ڈال کے کھانے ہیں بھائی, دوپہر دھونے والے کھچڑی کے کھانے, زندگی گزر گئی ہے, اب ان چیزوں میں کیا رکھا ہے؟ جو بیٹا جس کا کاروبار ڈوب گیا اس کو اتنی ٹینشن نہیں ہو رہی, جس نے آگے زندگی گزارنی ہے ابا کو اس سے زیادہ ٹینشن ہو رہی ہے. لیکن ہم نے نیک بوڑھے بھی دیکھے ہیں, نیک بوڑھے بھی دیکھے. ہمارے نانا, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے, نانا نانی دونوں, میرے نانا کی بھی 99 سال ماشاءاللہ عمر تھی, نانی نے بھی بڑی عمر پائی ہے. جب بھی ہم ان کے پاس جاتے تھے نا تو وہ شاعری شروع کر دیتے تھے, قبر کی آخرت کی, ٹھیک ہے, گھر جسے سمجھے ہو وہ تم گھر نہیں. مجھے پورا شعر یاد نہیں ہے ان کا, یعنی بار بار کہتے تھے, بیٹا جس کو تم گھر سمجھ رہے ہو یہ گھر نہیں ہے, گھر اصل کیا ہے؟ قبرستان. اور سخاوت ایسی, کھلا رہے ہیں کھلا رہے ہیں کھلا رہے ہیں, ہر وقت کچن میں کھانا بنتا رہتا تھا. مسجد کے امام بھی تھے ہمارے نانا, تو جو گلی محلے میں جا رہا ہے نا اس کو بلایا, ادھر آ بیٹھ. گھر والوں کو ٹینشن دی ہوئی تھی, کھانا لے کر آؤ اس کے لیے. تو گھر والے بھی تنگ آ گئے تھے. تنگ آنے کا مطلب ظاہر ہے بار 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 کھانا گھر میں پکتا رہے, لیکن سخاوت تو تھی نا. تو ایسے بھی دیکھے ہیں کہ بھائی یہ گھر ور کچھ, ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی پلاٹوں میں, جائیدادوں میں. تو یہ جوانی میں ختم کر لیا تو ہو جائے گا. تو میں جلدی سے بیان کو سمیٹتا ہوں. میں یہ عرض کر رہا تھا, دیکھو میرے بھائی, اگر اللہ نے آپ میں کوئی اچھی بات رکھی ہے, کسی نیکی کی توفیق دی ہے, تو اس کا بھی استحضار کرنا چاہیے. استحضار کا مطلب اس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے, اس کی ہم قدر کریں, اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. یہ نہ دیکھیں سب روزے رکھنے تو ہم نے رکھ لیا تو کیا ہو گیا, بھائی سب کا نہیں پتا, ہم تو نالائق ہیں یار, سب تو بہت نیک ہیں, وہ تو رکھ سکتے ہیں, ہم جیسے نالائق کو اللہ نے توفیق. میرا جو اللہ سے معاملہ ہے مجھے کیا پتا آپ کا کیا معاملہ ہے, میں تو اپنا معاملہ دیکھوں گا. تو ہمارے نبی اپنے آپ کو موٹیویٹ کیسے کرتے تھے؟ ذهب الظما, پیاس چلی گئی, وابتلت العروق, رگیں تر ہو گئیں, وثبت الاجر ان شاء اللہ, اور اللہ نے چاہا تو اجر ہمارے اعمال میں لکھ دیا گیا, اجر لکھ دیا گیا ہے. تو اس سے انسان کو اگلے دن دوبارہ روزہ رکھنے کا حوصلہ ملتا ہے. اور گناہ میں الٹا,
تھوڑی دیر کی لذت، یہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ جوانی میں بھی یہ لذتیں اگر آپ نے کنٹرول نہیں کیا نا تو بڑھاپے میں یہ لذتیں بڑھیں گی، مگر گناہ کرنے کی طاقت کیا ہو جائے گی؟ ختم. تو حسرت، افسوس، ٹینشن والی زندگی. تو اس لیے جوانی میں اپنے آپ کو نیکی کا عادی بنا لو، اس سے بڑھاپا بڑا خاندانی گزرے گا. اللہ اللہ کی بڑھاپے میں توفیق ملے گی. جوانی میں تسبیح کی عادت ڈال لو. سمجھتے ہو؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ جوانی میں کیا عادت ڈال لو؟ تسبیح کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی آخری حدیث، کلیمتانی خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزانی حبیبتانی الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. دو کلمات زبان پہ بہت ہلکے، ترازو میں بہت بھاری اور رحمان کو بہت محبوب. ایک سبحان اللہ وبحمدہ، دوسرا سبحان اللہ العظیم. یہ آپ نے اگر جوانی میں اپنے آپ کو ذکر کا عادی بنا دیا، بڑھاپا بڑا اچھا گزرے گا. ہماری مسجد میں ایک بزرگ ہیں، پابندی سے تراویح پڑھتے ہیں. آج فجر میں پتہ چلا کہ روزانہ 20 پارے تلاوت کا معمول ہے. میرا خیال ہے 70 سال عمر تو ہوگی. 70 سال میں روزانہ کتنے پارے پڑھ رہے ہیں؟ 20. کیا یہ عادت انہوں نے بڑھاپے میں ڈالی ہے؟ بڑھاپے میں اتنی ہمت نہیں ہوتی. یہ عادت کب سے پڑھی ہوئی ہوتی ہے؟ جوانی میں روز 20 نہیں پڑھتے ہوں گے، 2 پڑھتے ہوں گے، 3 پڑھتے ہوں گے. لیکن جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے وہ تعداد کم ہونے کے بجائے، بولو، وہ شوق بڑھتا چلا جا رہا ہے. عین ممکن ہے کچھ دنوں کے بعد یا چند سالوں کے بعد صحت اجازت نہ دے، عین ممکن ہے، لیکن شوق تلاوت کا کم ہونے کے بجائے بڑھے گا. اور اللہ اجر کس پہ لکھے گا؟ شوق پہ. حدیث میں آتا ہے کسی کا کوئی معمول تھا، صحت خراب ہونے کی وجہ سے معمول چھوٹ گیا تو اللہ اس کے اعمال میں وہ نیکی لکھتے رہتے ہیں. جیسے کسی نے ہمیشہ رمضان میں روزے رکھے ہوں، بڑھاپا آ گیا، شوگر، بیماریوں کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہا، تو اب یہ تھوڑی کہ اللہ اس کا اجر ضائع کریں گے. اللہ کہیں گے تو نے ہمیشہ رکھے ہیں، اب مجبور ہے تو میں تیرے اعمال میں روزے لکھتا چلا جاؤں گا میں. تو آج آپ نے اپنے آپ کو، میرے بھائی، اللہ کا تھوڑا تھوڑا اللہ کا ذکر کی عادت ڈالو. میں نہیں کہہ رہا آپ سے زیادہ نہیں ہوتا تو وحشت نہ تھوڑا کر لو. آج تھوڑا کرو گے، کل اس تھوڑے میں ایسی لذت ہوگی کہ اللہ اس مقدار کو بڑھا دے گا. حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات احب الی اللہ مما طلعت الشمس او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. سورج جن چیزوں پہ طلوع ہوتا ہے، ظاہر ہے سورج تو پوری دنیا پہ طلوع ہوتا ہے، ان تمام چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب یہ کلمات ہیں. اور دیکھو اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ کی آپ حمد و ثنا کریں، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ یہ چاہتے ہیں میرے بندے اپنی زبان سے میرا نام لیا کریں. اللہ کو اس بات کی خوشی ہوتی ہے. ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے، یہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں نا ان کو ذکر کی بڑی عادت پڑ جاتی ہے. بار بار اللہ کا نام لیتے لیتے نا، شروع میں تو انسان کو عادت نہیں ہوتی، جب نام لیتا ہے بار بار ذکر، تو پھر اس کا ٹائم اللہ کے ذکر کے بغیر پاس نہیں ہوتا. پھر اس کو ایک کمی محسوس ہوتی ہے. کسی کو چائے کی عادت پڑ جائے، چرس کی عادت پڑ جائے، سگریٹ کی عادت پڑ جائے، نہیں ملے تو تڑپتا ہے نا. تو جس کو ذکر کی عادت پڑتی ہے نا، اس کو جب ذکر کا ٹائم نہ ملے تو اس کا دل پریشان ہوتا ہے، اس کو اللہ کے نام میں ایک چسکا آنے لگتا ہے. لیکن یہ پہلے دن نہیں ہوگا، عادت ڈالنی پڑے گی. تو روز آنا اس کا معمول بنا لیں، 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام تسبیح کا معمول بنا لیں. اس سے کیا ہوگا؟ ابھی شاید دل نہ لگے آپ کا، لیکن جیسے جیسے عمر بڑھے گی اللہ کے نام کا چسکا لگنا شروع ہو جائے. بڑھاپا بہت اچھا گزرے گا، اللہ کو یاد کر کے گزرے گا. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اور اگر ہر وقت دنیا کے تذکرے کرتے رہنا، ہر وقت ویڈیو گیم لے کے بیٹھے ہوئے، پب جی کھیل رہے ہیں، سانپ والا اب تو سانپ والا ختم ہو گیا، اب آ رہا ہے سانپ والا. نوکیا میں آتا تھا، سانپ لمبا ہوتا جا رہا ہے، اس کو پتہ نہیں فضول ٹائم ویسٹ کر رہے ہو.
ہم پریشان ہوتے ہیں یار ہمارے پاس کاموں کو نمٹانے کا ٹائم نہیں ملتا. ہم تو چاہ رہے کاش یہ دن 24 گھنٹے کے بجائے 48 گھنٹے کا ہو جائے. اور لوگ کیا کر رہے ہیں کہ وہ باقاعدہ ارادہ کر کے ضائع کر رہے ہیں ٹائم. ہمارے تو کام نہیں نمٹتے. جب ہم رات کو سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو کہتے ہیں یار آج کا دن بھی گزر گیا اور کام ویسے کے ویسے ہی. اور ادھر باقاعدہ ارادہ کر کے جو ہے نا ٹائم ضائع کیا جا رہا ہے کہ چلو ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. ایسی چیز میں ٹائم گزر جائے نا جو ذہنی تفریح کا ذریعہ بنے تو بھی ٹھیک ہے. گپ شپ لگا لو دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر. یہ کیا ہے یار دماغ کو خام خواہ کا تھکا رہے ہو بیٹھ کے. تو اگر پب جی کھیلنے کی عادت ڈال لی تو جاؤ گوروں کا بڑھاپا دیکھو. اولڈ ہاؤس میں بڑھاپے میں سنوکر کھیلتے ہیں, کیرم بورڈ کھیلتے ہیں, لڈو کا نہیں مجھے پتا, یہ چیزیں کھیل رہے ہوتے ہیں بڑھاپے میں. اور ہمارا بوڑھا بڑھاپے میں ایک دن میں 20 پارے ختم کر رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں؟ وہ نماز میں دل بہلا رہا ہے, وہ تہجد میں اس کا ٹائم گزر رہا ہے. بھائی ویڈیو نہ بنائے, لکھا ہوا ہے نا. تو یہ کیسی عجیب بات ہے. آپ جائیں وہاں. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میں نے یورپ میں بڈھی عورتوں کو دیکھا, بڈھی عورتیں 5-6 بڈھی عورتیں بیٹھی ہوئی اور جوا کھیل رہی ہیں, تاش کھیل رہی ہیں. کہہ رہے مجھے یاد آیا یار ایک ہماری بوڑھی ہیں, ہماری بوڑھی عورتیں مصلے پہ بیٹھی ہوتی ہیں, اللہ اللہ کر رہی ہوتی ہیں, آخری وقت اللہ کا نام لے کے گزار رہی ہوتی ہیں. اور ایک ہی بڑھیاں ہیں اور کیا کھیل رہی ہیں؟ تاش کے پتے. اچھا لگتے ہیں بڑھاپے میں یہ. ہمارے بوڑھے کو دیکھو, آدمی کا دل چاہتا ہے اس سے دعا کروائے کہ بابا جی میرے بھی سر پہ ہاتھ رکھ لو. جو تاش کھیل رہی ہو بیٹھ کے اس بڈھی سے دل چاہے گا؟ اسے تو آدمی نصیحت کرے گا کچھ اور کر لے. تھوڑے دنوں میں اتنا راشا آئے گا نا ہاتھوں میں تھوڑے دنوں میں کہ ایک پتے کے بجائے 2 گر رہے ہوں گے, 2 پتے ایک ساتھ گر رہے ہوں گے. تو اس لیے کارآمد بنا لو, کچھ تھوڑا بہت اللہ کا نام لے لیا کرو. تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو 7 آیتیں دیں اور قرآن کریم دیا, یعنی سورہ فاتحہ اور باقی قرآن کریم دیا. یہ اتنی بڑی نعمت دی ہے کہ اب آپ کی نظر ان دنیا داروں کی طرف نہ جائے کہ ان کو اللہ نے کیسا مال و دولت دیا. اب آپ کی نظر ان کی طرف نہیں جانی چاہیے. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دین اور علم دین, یعنی دین پہ چلنے کی توفیق مل جانا اور دین کا علم آ جانا, یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ کی توجہ اس نعمت کے بعد دنیا کی زیب و زینت کی طرف جا کے حسرت کرنا یہ اب بنتا نہیں ہے. دیکھو اللہ میاں نے یہ نہیں کہا کہ دنیا کمانا منع ہے. اللہ میاں نے یہ کہا کہ جب آپ کو اتنی بڑی نعمت مل گئی تو اب کسی اور کے پیسے کو دیکھ کے پریشان ہونا, دولت کو دیکھ کے حسرت ہونا, کاش میرے پاس بھی یہ سب کچھ ہوتا. تو یہ جب حسرت کرنا بنتا تھا جب آپ کے پاس اس سے چھوٹی نعمت ہوتی. جب آپ کو اس سے بڑی نعمت ملی ہوئی ہے تو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پہ مرنا یہ انسان پہ سوٹ بولو نہیں کرتا. آپ نے سنا نا 20 بغیرت والا جو کلپ ہے, غریبوں کو کہ فلاں اتنا دولت مند, فلاں اتنا دولت مند, اس کو دیکھ دیکھ کے غریبوں کو احساس کمتری. تو اصل احساس کمتری اس شخص سے ہونی چاہیے جس کو اللہ نے دین دیا اور دین پر چلنے کی توفیق دی. اسے دیکھ کے آپ احساس کمتری میں مبتلا ہو, کیونکہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے. اسے دیکھ کے کوئی بھی احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہوتا. کوئی ایسی ایپلیکیشن بھی نہیں ہے جو دیندار بننے کے طریقے بتا رہی ہو. یوٹیوب پہ دیکھو نا جو ایڈ چلتے ہیں, ہر تھوڑی دیر میں کوئی ایڈ آ رہا ہوتا ہے. ایک آ رہا ہے وہ نائی کے پاس بیٹھا ہوا ہے, وہ تو ہر کلپ میں آ رہا ہوتا ہے وہ ایڈ. وہ کہہ رہا ہے بھائی آپ مجھے کچھ دیر ہو جائے گی. کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں, میں اتنی دیر میں کچھ پیسے کما لیتا ہوں. وہ ہے نا مشہور. بھائی آپ لوگ نے نہیں دیکھا کیا؟ میں اس دن وہ ہے کہ اتنی دیر میں کیسے پیسے کماؤ گے. ابھی یہ ٹھک 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 $10 آ گئے میرے پاس. تو بہت ساری ایپ ہیں, ٹھیک ہے پیسے کمائیں, لیکن کبھی کسی دولت مند کو دیکھ کر رش کرنا, کاش کرنا نا, یہ آپ کے بے وقوف ہونے کی دلیل ہے. اگر آپ کہتے ہیں نا کسی کا اچھا خوبصورت بنگلہ دیکھا, کاش یار میرے پاس ایسا ہوتا, اس کا مطلب آپ کو ایک عدد دم لگانے کی ضرورت ہے, کیونکہ آپ میں اور حماقت میں, گدھے میں کوئی فرق نہیں ہے. فنا ہونے والی چیزوں پہ جو دل لگائے وہ گدھا ہی تو ہے.
بلکہ یہ کام تو گدھا بھی نہیں کرتا. تو ہمارے نبی کی غربت دیکھو, 40 دن گھر میں چولہا نہیں جل رہا, اور اللہ کہہ رہے ہیں نبی ہم نے آپ کو چونکہ قرآن دے دیا, اب بنتا نہیں ہے کہ آپ ان کی دولت کی طرف نظر اٹھا کے دیکھیں. ہمارے نبی نے تو ویسے بھی نہیں دیکھنا تھا, آپ کی طبیعت میں اللہ نے ویسے ہی دنیا سے بے رغبتی رکھی تھی. اصل میں یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے. اسی بات کو حدیث میں ایک دوسرے انداز سے بیان کیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین, ہم جب کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھتے ہیں, ایک جلن ہوتی ہے نا, ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے میں نے کوئی قرضہ ورضہ لیا ہوا ہے آپ لوگ, بتاؤ کوئی جلن ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ یار یہ کیا ہے یار, میرے پاس کچھ بھی نہیں اور اس کے پاس, توبہ توبہ یار, تو بہت برا ہو گیا یار, کاش ہوتا یار بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ ہوتا, کاش یہ ہوتا, کاش یوں ہوتا, کاش میری قسمت میں ہوتا, میں خریدتا ایک کھوتا, کبھی تو سوار ہوتا کبھی میں سوار ہوتا. کچھ نہ ہوتا تو یہی ہوتا. کھوتا کہتے ہیں پنجابی میں گدھے کو. تو نبی نے فرمایا کہ حسد سے مراد ہے یہاں رشک. رشک اور حسد میں فرق یہ ہے کہ حسد میں انسان چاہتا ہے اس سے یہ نعمت چھن جائے, میرے پاس آئے یا نہ آئے, اسے کیوں ملی. اور رشک کہتے ہیں اس کے پاس رہے لیکن میرے پاس بھی آ جائے. لوگ کہتے ہیں یار مجھے بڑا رشک آتا ہے آپ کو دیکھ کے, مجھے آپ کو دیکھ کے کیا آتا ہے, رشک آتا ہے. ایک ہوتا ہے فخر جس کو پراؤڈ کہتے ہیں عربی میں نا, وہ فخر الگ چیز ہے. ایک ہے رشک, یار مزے میں ہے یار, تو رشک آتا ہے یار, تو یہ بری چیز نہیں ہے رشک, کیونکہ جب کسی کو انسان نعمتوں میں دیتا ہے اس پہ رشک آتا ہے. تو کیا مطلب, دل چاہتا ہے کاش میرے پاس بھی ایسا ہوتا. اٹ از کالڈ رشک. تو اس حدیث میں رشک کو مبالغتاً حسد کہا گیا, یعنی اتنا بڑھا ہوا رشک گویا کہ دیکھنے میں حسد لگے. حقیقت میں حسد مراد نہیں ہے, کیونکہ حسد تو بری چیز ہے نا. تو نبی نے فرمایا رشک 2 بندوں کے علاوہ کسی پر جائز نہیں ہے. بے وقوفی ہے کسی اور پہ رشک کرنا. صرف 2 قسم کے طبقے پہ رشک کیا جا سکتا ہے کہ کاش میں بھی ایسا ہوتا. اس کے علاوہ کسی پہ رشک کرنا کہ یار اس کا اتنا بڑا بنگلہ, اتنا بڑا اس کا جناب 4 استغفر اللہ, یعنی اس کا بحریہ ٹاؤن میں اتنا بڑا گھر, 4 بیویاں کہنے لگا تھا لیکن نہیں کہہ رہا میں. تو اس کے یہ اور یوں, اس طرح کی چیزیں جو ہو رہا ہے, اس کے کپڑے دیکھو, اس کی گاڑی دیکھو یار. تو نبی نے فرمایا 2 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو دیکھ کے آپ کو رشک آنا چاہیے کہ وہ واقعی آپ سے بہت آگے نکل گئے. گاڑی بنگلے والا تھوڑے دن میں کہاں جانے والا ہے, قبرستان میں مرے گا. جو بلڈر ہے نا, جس نے گھر بنا کے بیچا, جس کا بزنس یہ ہے, آپ جس نے گھر خریدا اس پہ رشک کر رہے ہو. حالانکہ جو بلڈر ہے نا جس نے ہول سیل کے حساب سے ڈیفینس کے بنگلے بیچے ہیں, تھوڑے دن میں وہ بھی پھٹے پہ لیٹا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے نا, پھٹے پہ کیا ہوگا, وہ بھی لیٹا ہوا ہوگا, اور اس کی اولادیں جھگڑا کر رہی ہوں گی کہ یہ ہمارا ہے, یہ ہمارا ہے. اور یہ نہیں پتا ہوگا کل ہم نے بھی اسی پھٹے پہ لیٹنا ہے, اور کل ہمارے بچے بھی وہی کر رہے ہوں گے جو ہم اب کر رہے ہیں. تھوڑے دن میں پھٹے پہ لیٹنے میں ٹائم نہیں لگتا. ایک پھٹا نا گھر میں لا کے رکھ لو اور لیٹا کرو روزانہ, اس پہ لیٹا کرو روزانہ. ایک پھٹا گھر میں لا کے رکھ لو. اچھا اللہ کی قدرت ہے میں گدے پہ نہیں سوتا, پھٹے پہ ہی سوتا ہوں میں, مجھے گدوں پہ نیند ہی نہیں آتی. ہمارے گھر میں گدے ہیں لیکن میں سوتا پھٹے پہ ہی ہوں. تو میں نے اپنے آپ کو ابھی سے پھٹے کا عادی بنایا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ جب سچی مچی کے پھٹے پہ لیٹیں تو کم از کم کوئی اجنبیت محسوس نہ ہو. یہ تو وہی ہے جس پہ ہم روزانہ سویا کرتے تھے. ڈر گئے آپ لوگ, مجھے لگ رہا ہے زیادہ ڈر گئے. خیر, ڈرو یا نہیں ڈرو, موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی بھاگ نہیں سمتا. ہنس کے گلے لگاؤ یا رو کے گلے لگاؤ, تم لگاؤ نہ لگاؤ, موت کراچی کے کھمبوں کی طرح ہے. کوئی قریب آتا ہے تو کھمبا بارش کے دنوں میں خود بڑھ کے گلے ملتا ہے اس سے. کھمبا کراچی کا خود پیچھے بھاگتا ہے کرنٹ لگانے کے لیے. تو اسی طرح میرے بھائی, اینما تکونوا یدرککم الموت, اللہ کہتے ہیں جہاں بھی جاؤ گے موت تمہارے پیچھے پیچھے خود آئے گی. وہ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے نا, پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے, لیکن بہرحال اس سے جو سبق ملتا ہے وہ سبق بالکل درست ہے. کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک جو موت کا فرشتہ ہے نا وہ انسانی شکل میں آیا اور ایک بندے کو گھور گھور کے دیکھنے لگا. وہ بندہ حیران, یہ مجھے اتنا گھور کے کیوں دیکھ رہا ہے. خیر مجلس ختم ہوئی تو سلیمان علیہ السلام سے اس بندے نے پوچھا یہ کون تھا. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا موت کا فرشتہ تھا, تجھے گھور گھور کے دیکھ رہا تھا.
ٹھیک ہے نا. اس بندے نے کہا بیٹا میرا ٹائم لگتا ہے آگے. تو اس بندے نے کہا سلیمان علیہ السلام سے ہوائیں آپ کے تابع ہیں, آپ مجھے یہاں سے اٹھا کے نا ہندوستان پہنچا دیں, ہند کی سرزمین دور پہنچا دیں تاکہ میں بچ جاؤں. انہوں نے پہنچا دیا, ہوا کو حکم دیا چل بھائی. کچھ وقت کے بعد اطلاع آئی کہ اس کا وہاں ہندوستان میں انا للہ ہو گیا. پھر موت کے فرشتے سے پوچھا کہ تو اس کو گھور کیوں رہا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے, اللہ نبی نے مجھے کہا تھا فلاں بجے نا اس کی روح تو نے انڈیا سے ہندوستان سے قبض کرنی ہے. تو میں حیران تھا, وہ اس میں تو تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا, یہ بندہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ سمجھ رہے ہو, تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا ہے, یہ تو تیز رفتار گھوڑے میں بھی جائے تو ہندوستان نہیں پہنچ سکتا, تو یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ اور اللہ بھی غلط نہیں کہہ سکتا. تو جب میں ہندوستان فلاں مقام پہ گیا تو بندہ وہیں بیٹھا ہوا تھا, تو میں حیران تھا. تو پھر سلیمان علیہ السلام نے بتایا ہوگا کہ میں نے ہوا کو حکم دیا اٹھا کے وہاں پہنچا. تو میرے بھائی بعض دفعہ انسان جو بچنے کی تدبیریں اختیار کرتا ہے وہی تدبیریں اس کی موت کا سبب بنتی ہیں. ڈاکٹر کے پاس گئے تھے کہ اس بیماری میں مر نہ جائیں, اس نے غلطی سے ایسا ٹیکا لگا دیا کہ اسی سے مر گئے. ہوتا ہے نا ایسے. تو موت سے بھاگ نہیں سکتے, تو موت سے دوستی کرنی پڑے گی. موت سے دوستی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے دل سے موت کا خوف نکل جائے, وہ تو نیچرل ہے. موت کا خوف ہونا یہ ایک نیچرل چیز ہے. حدیث میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ آیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کس سلسلے میں آنا ہوا؟ اس نے کہا آپ کی روح قبض کرنے کے لیے. حضرت موسیٰ نے زوردار تھپڑ لگائے اس کی آنکھ نکل کے باہر گر گئی. اللہ کو جا کے اس نے کہا کہ اللہ میں کس بندے کے پاس تو نے مجھے بھیجا ہے؟ ایسے جلالی تھے نا وہ, تو اس نے تو مجھے تھپڑ مار دیا. تو طبعی چیزوں کا خوف جو ہے نا, یہ جو موت ہے یہ طبعی چیز ہے, جب بھی آتی ہے انسان ڈرتا ہے. اس میں کوئی نیک یا بزرگ ہونے سے تعلق نہیں ہے, یہ نیچرل ہے. بعض لوگ خام خواہ میں فنٹر بننے کی کوشش کرتے ہیں, ہم بم سے نہیں ڈرتے. بھائی تو ہم تو ڈرتے ہیں, سیدھی سی بات ہے. یہاں کہیں اگر اطلاع ملی نا بم رکھا ہوا ہے, سب سے پہلے میں یہ رکھ کے نا میں بھاگوں گا باہر, یہ بتا دوں میں آپ سے. اللہ نہ کرے, ویسے تو یہاں تلاشی ہوتی ہے اور کیمرے ویمرے بھی لگے ہوئے ہیں. تو یہ کوئی تقویٰ للہیت نہیں ہے کہ حضرت جی زلزلہ آیا, حضرت پھر بھی کھڑے ہوئے ہیں نماز پڑھا رہے ہیں نا. مرے گا سب کو مروائے گا ایسا حضرت, بم رکھا ہوا ہے ڈر نہیں رہے, تو یہ خود بھی مرے گا, دوسروں کو بھی, دوسرے بھی پھٹیں گے اس کے ساتھ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو, اللہ میاں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ یہ لاٹھی زمین پہ پھینکو. موسیٰ کو علیہ السلام کو پتا تھا یہ اللہ کہہ رہا ہے, اللہ غلط بات نہیں کہہ سکتا اور اللہ مجھے نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا. جب لاٹھی زمین پہ ڈالی ہے وہ سانپ بن کے دوڑنے لگی. قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام ڈر کے فرار ہوئے, بھاگے. وَلَمْ يُعَقِّبْ, اتنے خوف زدہ ہوئے کہ پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا. حالانکہ اللہ میاں کہہ سکتے تھے اے موسیٰ میں نے سانپ بنایا ہے نا اس کو, تو اس سے کیوں ڈر رہا ہے؟ تو حضرت موسیٰ کیا کہتے اے اللہ تو وہ باقی سانپ بھی تو نہیں بنائے ہیں جتنے دنیا میں سانپ ہے, تو سانپ کا کام کیا ہے ڈسنا, تو مجھے ڈر لگ گیا میں فرار ہو گیا. پھر اللہ نے وہی نازل کی یا موسیٰ اقبل ولا تخف, اے موسیٰ واپس پلٹ, خوف نہ کر. سنعیدها سیرتها الاولی, ڈر کے بھاگ مت بلکہ سانپ کو پکڑ لے, جیسے ہی پکڑے گا ہم اسے دوبارہ لاٹھی بنا دیں گے. یہ بھی اللہ نے تسلی دی, کیونکہ اللہ اگر کہتے نا ایسے پکڑ لے اس کو, پھر موسیٰ علیہ السلام ڈر رہے ہوتے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا سانپ کو پکڑوا رہے ہیں مجھ سے. تو اس لیے اللہ نے پہلے بتا دیا کہ یہ جیسے ہی ہاتھ لگائے گا یہ سانپ دوبارہ کیا بن جائے گا؟ لاٹھی بن جائے گا, لاٹھی بن جائے گی. تو یہ طبعی چیزیں ہوتی ہیں. دینداری کا, تقویٰ کا یہ معیار نہیں ہے کہ ڈر لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا. دینداری کا معیار یہ ہے کہ اللہ کا اتنا خوف پیدا ہو جائے کہ آپ سے کبیرہ گناہ چھوٹ جائے بس, اور اتنا خوف پیدا ہو جائے کہ فرائض و واجبات آپ سے پورے ہو جائیں. باقی ڈرنا, بہادر ہونا, اس کا انسان کی نیچر سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے. جو دل کے مضبوط ہوتے ہیں بے دین ہو کے بھی بہادر ہوتے ہیں, جو دل کے کمزور ہوتے ہیں دیندار ہو کے بھی بزدل ہوتے ہیں. بعض دفعہ ایسے بزرگ گزرے ہیں, بڑے بڑے بزرگ تھے لیکن ان میں خوف تھا. کیوں؟ دل کیا تھا ان کا؟ کمزور تھا. یہ قدرتی طور پہ بعض لوگوں کا دل کمزور ہوتا ہے, اعصاب کمزور ہوتے ہیں, بچوں کو ڈر زیادہ لگتا ہے, بوڑھوں کو ڈر زیادہ لگتا ہے, کمزور ہو جاتے ہیں. تو ان چیزوں میں دین نہیں ہے. کلپ بھیج رہے ہوتے ہیں نا لوگ, زلزلہ آ رہا ہے اور امام صاحب جناب کھڑے ہوئے ہیں, ڈرے ہی نہیں. تو یہ امام صاحب نہیں ہے, یہ پتہ نہیں کیا ہے. یہ خود بھی مریں گے اور پبلک کو بھی مروائیں گے. خدا نہ خواستہ ذرا سا بھی کوئی ہل ول ہونا فوراً خود بھی بھاگنا, اور میں تو پتلی گلی سے یہاں سے نکلوں گا. اگر اللہ نہ کرے ہمارے یہاں زلزلہ آیا, اللہ ہمیں اس مصیبت سے بچائے, لیکن آئے تو خود بھی بھاگو. کوئی اللہ پہ ایسا توکل کرنا کہ نہیں جی اللہ بچائے گا, اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ میں بچاؤں گا. اللہ نے کہا زلزلہ آئے گا تو خود بھاگ, خود بچ گیا تو بچا لوں گا ورنہ نہیں بچاؤں گا. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب نماز میں تمہیں سانپ نظر آئے
تو اب جو صوفی قسم کے لوگ ہیں نا, جاہل صوفی, وہ کیا کریں گے, نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کے سامنے خشوع و خضوع سے, اگر سانپ نظر آ گیا, میں اللہ کی طرف توجہ ہے, میں اللہ کے لیے کھڑا ہوں, تو اللہ مجھے سانپ سے بچائے گا. اللہ میاں نے کوئی نہیں کہا کہ سانپ سے بچاؤں گا میں. حدیث میں آتا ہے, نبی نے فرمایا جب تمہیں نماز میں سانپ نظر آئے تو کیا کرو, سانپ پکڑو, سانپ کو مارو جا کے. نماز ٹوٹ جاتی ہے اس سے, لیکن سانپ کو مارنا پڑے گا, کیونکہ سانپ کے چکر میں نماز تو ویسے ہی ٹوٹے گی آپ کی, نہیں مارا نا اور بھی بہت کچھ ٹوٹے گی, وضو بھی ٹوٹے گا ساتھ میں, نماز بھی ٹوٹے گی, اور سانپ کو اگر نہیں مارا نا, جب وہ قریب آئے گا تو نماز بھی ٹوٹے گی, ساتھ میں وضو بھی ٹوٹے گا. سانپ کا نہیں, آپ کا وضو ٹوٹے گا. آپ سمجھ رہے, سانپ کا ٹوٹے گا. خیر آگے چلتے ہیں ہم. تو ہمیں یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 لوگ ایسے ہیں جن کو دیکھ کے رشک آنا چاہیے. ان کو اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے نا کہ آپ اگر یہ سوچو کہ کاش میں ایسا ہوتا, تو یہ سوچنا بنتا ہے. وہ 2 کون لوگ ہیں؟ ایک وہ جس کو اللہ نے دین کا علم دیا ہو اور وہ اس علم کو لوگوں میں پھیلا رہا ہو, لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن رہا ہو, تو یہ اپنے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ جمع کر رہا ہے. کیونکہ جو کسی گناہ کی بنیاد رکھتا ہے, جب تک دنیا میں گناہ ہوتا رہے گا اس کو فری میں گناہ ملتا رہے گا. قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا, آدم علیہ السلام کے بیٹے نے. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت تک جو بھی قتل ہوتا رہے گا نا, کچھ نہ کچھ حصہ اس میں قابیل کا بھی ہوگا, کیونکہ اس نے قتل کی دنیا میں بنیاد رکھی ہے. تو ایسے ہی جو نیکی کی بنیاد رکھے گا, جب تک نیکی ہوتی رہے گی اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. تو نبی نے فرمایا یہ شخص قابل رشک ہے, اس لیے اپنے بچوں کو عالم بناؤ. میں نہیں کہہ رہا سارے بچوں کو عالم بنا دو, ایک آدھ بچے کو عالم, اب خود تو عمر نکل گئی ہوگی بہت سے لوگوں کی, ایک آدھ بچے کو کیا کرو, عالم. لیکن وہ ایک آدھ کو جب ہی ہوگے جب 5-6 ہوں گے تو ایک آدھ کو بناؤ گے نا. ایک ہی آدھ ہی پیدا ہوا ہے تو پھر تو کیا بناؤ گے, پھر تو جو مرضی بنانا ہے وہ خود ہی بن جائے گا, آپ کو تکلف کی ضرورت نہیں. جب پیدا خود ہی ہو گیا تو بن بھی خود ہی کچھ جائے گا. لیکن جب بچے ہوتے ہیں, زیادہ ہوتے ہیں, تو پھر ایک کو آپ کاروبار میں لگا دیں, ایک کو آپ عدلیہ میں بھیج دیں, ایک کو فوج میں بھیج دیں, ایک کو بزنس میں, اور ایک کو اللہ بھلا کرے ایجوکیشن میں سائنٹسٹ بنا دیں اس کو, اور ایک کو عالم بنا دیں. تو سارے شعبے زندہ ہو جائیں گے. جو اور بھی مزید ہیں ابھی, صرف 5-6 نہیں, یعنی ایک کو پھر یہ بنا دیں, پھر ایک کو یہ بنا دیں, پھر ایک کو یہ بنا دیں, پھر ایک کو یہ بنا دیں. جب 4 ہوں گی تو پھر انشاءاللہ یہ باتیں آپ کو بری نہیں لگیں گی. جب ایک ہے تو پھر نہیں ہوتی. خیر دوسری بات, دوسرا نبی نے فرمایا وہ شخص رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم او قال فهو ينفق منه سرا وجهرا. حدیث کے پورے الفاظ ورڈنگ مجھے یاد نہیں ہے, مفہوم یاد ہے. نبی نے فرمایا دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے پیسہ دیا ہو. کیا دیا ہو؟ پیسہ. کاروبار ہے اس کا, ٹھیک ٹھاک نوٹ چھاپ رہا ہے, جاب بہت اچھی ہے, یا تو اس میں پیسہ بہت مل رہا ہے, یا بزنس میں بڑا دبا کے پیسہ کما رہا ہے. اب آپ کہیں گے اچھا آ گیا نا پیسے والا بھی اس میں. وہی فرمایا اتنا پیسہ دیا اور وہ اس سے دن رات خیر کے کاموں میں خرچ کرتا ہے, رشتہ داروں کو کھلا رہا ہے, ان کی دعائیں لے رہا ہے, ماں باپ کو کھلا رہا ہے, ان کی دعائیں لے رہا ہے, بہن بھائیوں پہ خرچ کر رہا ہے, ان کی دعائیں لے رہا ہے, غریبوں پہ خرچ کر کے ان کی دعائیں بول لو نا لے رہا ہے, دینی مدرسوں پہ خرچ کرتا ہے. جتنے علماء دینی مدرسوں سے پیدا ہوں گے, دین کا کام کریں گے, اس کا بھی اس میں حصہ ہوگا. درخت لگا رہا ہے انہی پیسوں سے. حدیث میں آتا ہے جس نے درخت لگایا اس کے مرنے کے بعد چرند پرند بھی جب تک درخت سے کھائیں گے اس کو قبر میں ثواب ملے گا. تو پھر غریب کو حسرت ہو, کاش میرے پاس پیسہ ہوتا, میں بھی ایسے آخرت کماتا جیسے یہ کما رہا ہے. آج پیسہ دیکھ کے حسرت تو ہوتی ہے, کس بات کی؟ یار کاش میرے پاس پیسہ ہوتا, میں بھی آئس پیتا. کاش میرے پاس بھی پیسہ ہوتا, گٹکے سے جان چھوٹتی اور ہیروئن کے انجیکشن, وہ تو مہنگے ملتے ہیں نا, وہ لگاتا. کاش میرے پاس بھی پیسہ ہوتا, پان اور نسوار سے جان چھوٹتی اور ڈائریکٹ پیتا. کاش میرے پاس پیسہ ہوتا, لینڈ کروزر میں گھومتا. کاش میرے پاس پیسہ ہوتا, خوبصورت لوکیشن پہ 1000 گز کا بنگلہ ہوتا. ایک صاحب نے مجھے کہا یار میں غریب تھا, مجھے اتنی حسرت ہوتی تھی
میں جب مالداروں کو دیکھتا تھا نا ان کی بزنس کی باتیں, 1 کروڑ کا تو یہ فائل پکڑ لے, 2 کروڑ کی ادھر پہنا دے, کہہ رہا میں ایسا افسوس یار, ہم جب بیچ رہے ہوتے ہیں 50 روپے کی یہ چینی خرید لے, 55 روپے کی بیچ دے. کہہ رہا میں ایسا حسرت میں آتا تھا یار. تو حسرت ہو اس بات کی نہیں کہ کروڑوں کی فائلوں سے کھیل رہا ہے, اس کی یار جو کروڑوں کی فائلوں سے کھیل رہا ہے تو وہ خیر کے کاموں میں خرچ بھی بہت کر رہا ہے, حج بھی کر رہا ہے, عمرے بھی کر رہا ہے, اللہ کے گھر کی زیارت بھی کر رہا ہے. تو پیسہ ہونا کوئی کمال نہیں ہے, پیسہ جب قابل رشک ہے جب وہ خیر کے کاموں میں خرچ ہو رہا ہے. نہیں ہو رہا تو صرف عیاشی میں لگ رہا ہے, تو بھائی پھر تو حدیث میں آتا ہے کہ مالدار لوگ جنت میں کم ہوں گے, غریب جنت میں زیادہ. مالدار ہوں گے بھی تھوڑے اور جائیں گے بھی دیر سے جنت میں. غریبوں کو اللہ نا لائن میں پہلے لگائے گا جنت میں. ہر جگہ لائن میں پیسے والا آگے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ابے بھائی بل جمع کرانے اب تو لوگ آن لائن کرتے ہیں, پہلے جب لائن میں لگے ہوتے تھے نا, بینک مینیجر آتا تھا, وہ دیکھتا تھا یار یہ تو ہمارا جو ہے نا اس کا اکاؤنٹ ہے ہمارے پاس, کروڑ روپے کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے, اشارہ کرتا تھا سر آپ ذرا سائڈ پہ آ جائیں. سر آپ کیا کریں؟ رکشے والے ٹیکسی والے پیچھے کھڑے ہوتے تھے, انہیں کوئی نہیں, وہ وہیں پر سائڈ مارتے ہیں, ان پہ روڈ پہ چل رہے ہوتے ہیں, آپ ذرا سائڈ پہ آ جائیں. وہ ایک آدمی جو ہے نا لائن میں لگے ہوئے تھے, بہت سارے لوگ گرمی میں بینک میں بل جمع کرانے کے لیے, اتنے میں اچھا کھڑکی کھل نہیں رہی تھی, لوگ تپے ہوئے ہیں غصے میں کہ یار وہ ونڈو کھلے تو ہم بل جمع کرائیں. اتنے میں 3 پیس سوٹ ٹائی میں نا ایک بندہ آیا بیف کے ساتھ میں, جیسے ہی آگے جانے لگا لوگوں نے پکڑ کے مارا, بھائی لائن میں لگ تو کم بخت, ہم لوگ بیوقوف ہے جو گھنٹے سے لائن میں کھڑے ہوئے ہیں, تو آگے جا رہا ہے. وہ کچھ بولنے لگتا سنتے ہی نہیں, پھر وہ آگے جاتا, پھر پکڑ کے لوگ کوٹ دیتے. یہی چل رہا ہے. کافی دیر بعد پتا چلا یہی ہے جو بل جمع کرانے کے لیے کھڑکی کھولے گا. لوگ اتنے تیش میں ہوتے ہیں نا کہ سنتے نہیں ہیں, اسی کو جانے نہیں دے رہے آگے. تو غریب آدمی ہر جگہ پیچھے ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے جنت میں کہاں ہوگا؟ آگے ہوگا. اس کا حساب کتاب بہت ہلکا پھلکا, 2-3 گٹکے وٹکے نکلیں گے اس کے پاس سے, اس کا حساب دینا پڑے گا. 2-3 چترول لگیں گے اس کو, گٹکے پہ تو لگیں گے, تو چترول کوئی کھانے کی چیز ہے نہیں. لیکن جن کی جیب سے بوتلیں نکلیں گی, آئس نکلے گی, ہیروئن نکلے گی, ان کا حساب کیا ہے بولو؟ وہ بڑا سخت. جیسے ایئرپورٹ پہ گٹکا پکڑا جائے نا تھوڑی سزا ہے, ہیروئن پکڑی جائے تو نہیں, پھر نہیں بچتا آدمی. اور سعودی عرب میں تو سر قلم, گٹکے پہ سر نہیں قلم ہوتا سعودی عرب میں, پتہ کر لینا ایسا نہ ہوتا ہو گٹکے لے جانا. لیکن میرا خیال ہے گٹکے پہ سر نہیں قلم ہوتا, باقی نشے کی چیز نکل جائے تو سر قلم ہو جاتا ہے وہاں. تو خیر, تو نبی نے فرمایا دوسرا وہ شخص ہے جس کو اللہ نے دولت دی ہو اور وہ دن رات خیر کے کاموں میں خرچ کر رہا ہو. تو غریب حسرت کر سکتا ہے کاش میرے پاس پیسہ ہوتا اور میں بھی اللہ کے لیے خرچ کرتا. تو جس کو اللہ نے پیسہ دیا میرے بھائی, وہ اللہ کے لیے خرچ کرنا سیکھے.